ہمیں تو فرائض واجبات پڑھ لیتے ہیں بس، اللہ اس کو قبول کر لے، فرائض واجبات ہی پورے ہو جائیں. ہمارے پاس اتنا کہاں سے؟ سارا دن تو بیٹھ کے آپ چلے کرتے رہتے ہو، پھر بھی آپ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہ یہ ہماری طاقت نہیں، آپ کے لچڑ ہونے کی دلیل ہے. یہ سب آپ نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی نے مجھے کہا، عامل نے مجھے کہا شام تک تیرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈر رہا ہے نا، اس وجہ سے ہو جائے گا. کہہ رہا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس عامل کو فون کر، تیرے باپ میں جتنی طاقت اور تیرے پاس جتنے چڑیل بھوت جنات ہیں نا، شام 6 بجے بھیج دے، میں انتظار میں ہوں. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا. کہہ رہے یار پھر تو ایسا نہ ہو ڈبل جن آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں شام 6 بجے آپ پہ جنات آئیں گے، اگر آپ نے اس عامل کو مضبوط لہجے میں دھمکی نہیں دی. اور میں نے کہا اتنا مضبوط لہجہ ہو کہ عامل سمجھ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہوتا ہے، بھائی اگر تو نے مجھے بھیج دیا نا تو دیکھ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اچھا یار قصوں سے قصے نکلتے ہیں. میں نے 10 سال پہلے یہاں آتے ہی جن چڑیل بھوت کے خلاف بیانات شروع کر دیا، عاملوں کے خلاف نا. وہ واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں، دوبارہ نہیں سناؤں گا. اب لوگ اس ڈیزائن میں اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے. مجھے محلے کے بزرگوں نے کہا دیکھیں آپ عاملوں سے کھلی دشمنی لے رہے ہو، کھلے عام ان کو برا بلا کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہو یہ جنات آ جائیں. میں نے کہا بھیجے نا، آئے نا، کہاں ہیں؟ تو اب باتیں میرے خلاف کہ بھائی یہ تو اچھا ہمارے مؤذن صاحب بیچارے نیک آدمی، وہ بھی ڈرنے لگے کہ یار مفتی صاحب کہیں مروا ہی نہ دیں ہم کو، کیونکہ گھر ہمارا ساتھ ساتھ ہے نا. ہم یار ڈنگ ابے بھیجو، ابے تعویذ دو، میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، لا دے تعویذ کر. میں یہ بتانے کے لیے لچڑ ہیں، کچھ بھی نہیں ان سے ہوتا، یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے زور چلتے ہیں. ایک دن کیا ہوا ہے، رات کے وقت دھماکے شروع ہو گئے نا عجیب قسم کے. پہلے جیسے نلکا نہیں کھل جاتا، حالانکہ نلکا کھولنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آواز آ رہی ہے نلکا کھل چکا ہے، پانی گر رہا ہے زور سے. کہاں سے گر رہا ہے آواز؟ ہم نیچے بیٹھ کے نیچے جھانک رہا ہوں، ادھر جھانک رہا ہوں. گھر والے بھی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. رات ایسے چھت پہ ہمارے کچھ کمرہ ومرہ نہیں بنا ہوا تھا، تو میں پھر رات کو اکیلا چھت پہ گیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اچانک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی. میرے سامنے نا کوئی اینٹ نہیں ہلی، جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پہ دھکا دیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ میں خود پریشانی ہو کیا رہا ہے. اچھا خیر ہم نے اگنور کیا. ہم نے کہا ہو رہا ہوگا، ہر چیز جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا تعویذ گنڈے نہیں لوں گا میں، جو بھی ہو. اچھا خیر پھر بار بار یہ شور دھماکے اور ڈھجوں ڈھجوں ایسے دھماکے عجیب کے، جیسے پتھر دیواروں پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں نا، زور زور سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پتھروں کی، یا چھت پہ پتھر آ کے گر رہے ہوں، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتھر نہیں ہیں. میں نے 2:30-3 بجے مؤذن صاحب کو فون کیا. میں نے کہا آوازیں آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں آواز. کہنے کہ یہ نلکا کھل رہا ہے، حالانکہ نلکا تو نہیں کھلا ہوا، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کھل گیا. تو پھر صبح 4-5 بجے یہ آوازیں بند. ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اگلے دن پھر خاص ٹائم پہ یہ آوازیں شروع. روز گھر والوں کو میں نے بھیج دیا ان کے والدہ کے گھر. میں روزانہ اکیلا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب مؤذن صاحب نے مجھ سے سنا ہوا تھا کہ جو جن سے ڈرتا ہے نا جنات اور زیادہ آتے ہیں. اب ان کا کام دیکھیں. نیچے آئے ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے، اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جا. وہ جن بولے گا کہ ڈرتا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے کیوں دے رہے. اب پورا اسٹائل تو مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ